حضرت ابو طالب رضا صاحب کے پاس، ان سے کچھ سوال اور جواب کریں گے قربانی کے تعلق سے۔ تو حضرت سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے اسلامک ورلڈ میں۔ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے جو لوگوں کے دماغ میں زیادہ چل رہا ہے اور کنفیوژن ہے کہ قربانی فرض کس پہ ہوتا ہے، آپ ہمارے درشکوں کو بتائیے۔ قربانی مالک نصاب پر واجب ہے، قربانی فرض نہیں۔ اور یہ قربانی 2 ہجری میں واجب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا اور لوگوں کو حکم دیا قربانی کرنے کا۔ اور مالک نصاب میں یہاں فرق ہے، اس لیے کہ مالک نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ مالک نصاب کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا جو مالک ہو، یا اس کی قیمت یا دونوں ملا کر کم سے کم 27,000 روپیہ جو ہے مالیت پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں قربانی جس پر جو ہے قربانی واجب ہوتی ہے اس کے لیے مال کا نامی ہونا شرط نہیں۔ جیسے جہاں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہاں مال پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اس سال اگر 10 جون ہے تو آئندہ سال 10 جون کو پہنچ جائے گا آدمی، تبھی جو ہے پورا سال گزر جائے گا مال پر، اور لگاتار مال رہے اس کے پاس تبھی اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ مالک نصاب کہلائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کے ایام کون ہیں؟ 10ویں، 11ویں، 12ویں، ان 3 تاریخوں میں اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہے، اگرچہ پورے سال موجود نہیں ہے تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر 1 گاڑی کی ضرورت ہے انسان کو، لیکن اس کے پاس 2 گاڑی ہے۔ 1 مکان کی ضرورت ہے، اس کے پاس 2 مکان ہیں جو خالی پڑا ہوا استعمال میں نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کے پاس جو ہے بہت سارا ضرورت کا سامان، جیسے کپڑا، 5-6 کپڑے کی انسان کو ضرورت ہے، اس کے پاس 10 کپڑے ہیں۔ یا ایسے ہی ضرورت کا جو بھی سامان ہے، ضرورت سے زائد جو بھی سامان ہے، تمام سامان کی قیمت کو جوڑ کر بھی اگر وہ مالک نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، جبکہ زکوٰۃ میں ایسا کچھ نہیں۔ جی، اب یہ کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ قربانی واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ ایسے تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن مالک نصاب پر جو ہر مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو نفلی طور پر کر سکتا ہے۔ جس کے اوپر واجب نہ ہو وہ اگر کرتا ہے تو وہ نفل کرتا ہے۔ قربانی اگر واجب ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کیسے، کس سے لیا جا سکتا ہے؟ ہاں، قربانی اگر واجب ہے، بندہ مالک نصاب ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ فی الحال اس کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے، کوئی کو دے رکھے ہوتا ہے، دوسرا آدمی اس سے قرض لے لیا ہے، وہ پیسہ اسی کا ہے، لیکن وقتی طور پر قربانی کے ایام میں پیسہ نہیں مل پا رہا ہے، لیکن بعد میں وہ پیسہ دے دے گا، تو ایسے آدمی کو قرض لے کے بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی میں ہم کیسے پتہ کریں گے کہ مطلب عمر ہو گئی ہے، قربانی کا جانور ہے یا نہیں ہے؟ کتنا ایج ہونا چاہیے؟ اگر خود نہیں پالے ہیں، مارکیٹ سے خریدے ہیں، تو اس کو کیسے پتہ کریں گے کہ یہ جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عمر شرط ہے، اور جو دانتا کہلاتا ہے وہ دانتا عمر کے پہچاننے کی ایک علامت ہے۔ اگر انسان قربانی کے جانور کو خود پالا ہے، جیسے بکری میں جو ہے بکری بکرا میں 1 سال شرط ہے، اس کے بعد جو ہے گائے بیل بھینس اس کے برابر کا جو بھی جانور ہے اس میں 2 سال شرط ہے، اور اونٹ وغیرہ میں 5 سال شرط ہے۔ تو اگر گھر پہ پالا ہے، اگر 2 سال کا ہو گیا گائے بیل بھینس، یا بکرا بکری 1 سال کا ہو گیا، اور اونٹ 5 سال کا ہو گیا، اگرچہ اس کے پاس دانتا نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر ہو جاتی ہے لیکن دانتا نہیں ہوتا ہے،
تو ایسی اس لیے کہ عمر شرط ہے، وہاں دانتا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنے گھر میں پالا ہے تب، اس لیے کہ دانتا جو یہ علامت ہے، تو اگر اپنے گھر میں پالا ہے، عمر ہو چکی، وہ جانتا ہے کہ اس کا پورا سال پور چکا ہے جتنا اس کی شرط ہے، تو قربانی بلا جھجک کر سکتا ہے۔ لیکن مارکیٹ سے اگر کوئی جانور خریدنا چاہے اور تو اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ دانتا ہو تبھی لے، اس لیے کہ بغیر دانتا کے لیے تو بیچنے والا جھوٹ بول کر ہی بیچ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنا مال بیچنا ہے، اور ہر آدمی کے بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بیچنے والا تو اکثر جھوٹ بولتا ہی ہے، جھوٹ بول ہی سکتا ہے اکثر آدمی، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس کی کوئی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کا اعتماد کرنے والا آدمی ہو، جو آدمی معتمد علیہ ہو، جس کی بات پر پورا بھروسہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اس کو آزما چکا ہو، تب ایسے آدمی جو عاقل و بالغ اور فاسق و فاجر نہ ہو، پرہیزگار آدمی ہو، متقی ہو، تو ایسے آدمی کے بات کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک سوال ہے حضرت کہ قربانی میں بڑے جانور اور چھوٹے جانور میں جو حصہ ہوتا ہے وہ کن کن جانوروں میں 7 حصہ جو بولتے ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں، تو 7 حصہ کے لیے کون کون سا جانور ہے، اور ایک حصے والے جانور کی قربانی میں کون کون سا شامل ہے؟ ایک حصے والا جانور جو ہے بکری، بکرا، یعنی مرد عورت دونوں اس میں ہے، جی مذکر و مؤنث، اور ایسی بھیڑ اور دمبا، ان جانوروں میں ایک حصہ ہے، اور جیسے بیل، بھینس، اور اس کے بعد جو ہے گائے، اب اس میں نر مادہ دونوں، بھینسا بھی ہو جائے گا، جی اور اس کے بعد اس میں جو بھی ہے ان سب جانوروں میں 7 حصہ ہے، اور ایسے ہی اونٹ میں بھی 7 حصہ ہے، یہ سب بڑے جانور ہیں، ان جانوروں میں 7 حصہ ہے، اور جو چھوٹا جانور بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، اس میں ایک حصہ ہے۔ ابھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ بہت سارے لوگ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں زیادہ وزن ہو، زیادہ گوشت ہو، اصل میں ہم کو کیا دیکھنی چاہیے جانوروں میں؟ قربانی کے جانوروں میں تو موٹا فربا قربانی کرنے کا حکم ہے، جی خوبصورت بھی ہو اور اچھی بات ہے، موٹا فربا ہو، خوب تگڑا ہو، کہیں سے دبلا پتلا نہ لگے، بے عیب کا جانور ہو، بالکل چست اور درست ہو، ایسا جانور کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ نیت درست رکھنا چاہیے، نام وری کے لیے نہیں کہ میں اتنا مال کا جو ہے جانور خرید رہا ہوں، میرا مال سب سے اچھا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہی قابل قبول ہے۔ اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے، شہرت کے لیے کیا جائے، نام وری کے لیے کیا جائے، اور اس کے لیے یہ دیکھے کہ جو خوب تگڑا ہو تاکہ لوگ کہیں کہ اس کا سب سے اچھا ہے، تو یہ غلط چیز ہے، اور اس سے جو اس کا جو یہ عمل ہے قربانی کا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ عقیقہ ہم لوگ کراتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کا عقیقہ کسی کارن کی وجہ سے نہیں ہو پایا، تو اگر عقیقہ نہیں ہو پایا، قربانی واجب ہے، تو وہ پہلے عقیقہ کرائے گا یا قربانی؟ دراصل قربانی عقیقہ جو ہے یہ انسان کے خود کے اوپر نہیں ہے، عقیقہ کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کی خوشی پر اس کے ماں باپ جو ہے اس کی طرف سے جو ہے عقیقہ کرتے ہیں، تو اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے، تو یہ ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے، وہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ جو ہے مستحب کام ہے، کر لیا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن جب انسان بالغ ہو جائے اس وقت تک بھی اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، اب اس کے اوپر عقیقہ کوئی ضروری نہیں ہے، اب اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس کو قربانی کرنا ہے، عقیقہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، جی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قربانی واجب ہے تو قربانی کو چھوڑ کے عقیقہ نہیں کر سکتا، وہ قربانی ہی کرے۔ یہ ایک سوال جو پہلے میں نے کیا تھا اس میں تھوڑا تفصیل سے بتائیے، جو قربانی واجب ہوتا ہے تو جیسے 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، اور اسی طریقے سے جو بھی پیسے کی جو مطلب کس ٹائپ سے ہے، اس کا تھوڑا سا مطلب ایک تفصیل سے بتائیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا کا جو مالک ہے اس کو مالک نصاب کہا جاتا ہے، جی یا 52 تولہ چاندی کا مالک ہے اس کو مالک نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر سونا صرف ہے اس کے پاس تو صرف سونا ہی کا اعتبار کیا جائے گا کہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے، اور اگر صرف چاندی ہے تو صرف چاندی کا اعتبار کیا جائے گا کہ 52 تولہ ہونا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی نصاب کو نہیں پہنچتا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، تو پھر دونوں کو ملایا جائے گا، اور دونوں کو ملا کر کے اور چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا
جی آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں، سونا کی قیمت کا اعتبار کیوں نہیں کیا جائے گا؟ تو ایسا اس لیے کہ ہماری شریعت نے یہ کہا ہے کہ جس میں غریبوں کا فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے. اللہ کا اس کے رسول کی رضا اور منشا بھی یہی ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو. اسی لیے جو ہے اس کے مالک نصاب پر جو ہے زکوٰۃ وغیرہ واجب کیا، فرض کیا ہے. تو غریبوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ چاندی کی قیمت کا ہی اعتبار کیا جائے. تو اگر ڈفرینس مال ہو تو سب کو جوڑ کر اگر چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتا ہے اور قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے اس کے اوپر. اچھا، یہ ہم لوگ جو قربانی کا گوشت مطلب دیتے ہیں تو اس میں کیا کیسے مطلب کس حساب سے کتنا مطلب دینی چاہیے غریبوں کو جو فقراء ہیں ان کو کیسے دینا چاہیے، مطلب کتنا ان کا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قربانی کرنے کے بعد اپنے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جس کو سنت رسول کہیں گے ہم، جی اسی سے اس کی تعبیر کی جائے گی. تو آپ نے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے رکھا اور ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ دار اور دوست و احباب کے لیے رکھا اور ایک حصہ جو ہے غریب و فقراء کے لیے رکھا. تو سنت یہی ہے. لیکن اگر انسان کو خود ہی ضرورت ہے کہ اس کے گھر میں خود ہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے کہ 3 حصہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ سارا گوشت اپنے گھر میں بھی رکھے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو سارا پورا تقسیم بھی کر سکتا ہے. اس میں اس کو اختیار ہے. جی. تو اس طرح کے ایک اور سوال ہیں کہ ابھی دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گوشت کو ہم لوگ فریز کے اندر بند کر لیتے ہیں اور 2-3 دن بعد 4 دن بعد خراب ہو جاتا ہے. تو یہ کرنا مطلب صحیح ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذخیرہ اندوزی سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز کو جو ہے لمبا زمانے پر تک رکھ کر کھانا. اس وقت تو ساری چیزوں کو رکھنے سے منع کیا گیا تھا، جیسے چاول صحیح یا گیہوں صحیح، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز کو لمبے زمانے تک رکھ کر ذخیرہ اندوزی نہیں کیا جا سکتا، یہ منع کیا گیا تھا. لیکن ابھی کے زمانے میں عام طور پر لوگ کرتے ہیں، بہتر تو نہیں ہے. جی اس پر کوئی حکم نافذ تو نہیں کیا جائے گا، سب کو دے دے، اس کے بعد تھوڑا بہت اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. کراہت اب بھی ہے. علماء کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ اس کو رکھ کر لمبے زمانے تک نہ کھائے، تقسیم کر دے، تھوڑا بہت رکھ لے. اگر مان کے چلے کہ اس دن نہیں کھاتا ہے تو 1-2 دن کھائے جائے، لمبے زمانے پر تک رکھنا بھی بہتر نہیں، کراہت باقی ہے. جی. ایک قربانی کا گوشت کس کو دینا چاہیے، مطلب اس میں کیا کنڈیشن ہے؟ قربانی کا گوشت مطلب اگر ہم بانٹ رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ دائرہ ہے یا سب کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کے گوشت میں کوئی دائرہ نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. اب دوستوں احباب سب کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ جیسا بھی ہو. ایسے ہی فقیر اور جو ہے فقراء جو بھی ہو سب کو دے سکتے ہیں. ایسے ہی اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کو دینا اس کو نہیں دینا ہے. لیکن بہتر یہ ہے اب بھی کہ جو نہیں قربانی کرتا ہے، قربانی نہیں کر پا رہا ہے، ویسے لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ جس طرح سب لوگ کھاتے ہیں وہ بھی کھا لیں. جی. ایک قربانی کا گوشت ہم لوگ مطلب کھاتے ہیں، اس کے بعد چمڑے کے بارے میں جو خال اوپر ہوتا ہے، خال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کھال کے بارے میں حکم یہ ہے کہ دینی مدارس وغیرہ میں اس کا کھال دے دیا جائے تاکہ اس میں جو یتیم غریب بچے پڑھتے ہیں اس کو بیچ کر اور اس کی ضرورت پوری کی جائے اس سے. اس میں کسی امام کو بھی آپ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اجرت میں نہ دے، مدد کے طور پر دے سکتے ہیں. جی. اور اگر آپ خود چاہیں استعمال کرنا تو خود بھی اس کا جانماز وغیرہ بنا کر کے یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں تو بیچنے کے بعد اس کی قیمت یا تو مدرسہ میں دیا جائے گا یا فقیر کو دیا جائے گا. اس کی قیمت آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے اس کو بیچ کے اس کی قیمت امام کو بھی دینا بہتر نہیں ہے. ابھی ہم لوگ جب ذبح کرواتے ہیں جانور تو مطلب ایک رواج چلتے آ رہا ہے، اور کسائی لوگ بھی مطلب جب گوشت جب جانور تو وہ لوگ کو گوشت مطلب مانگتا ہے اور بہت جگہ جو ہے دینا ہی پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ مطلب دینا ضروری ہے یا پھر نہیں؟ اگر دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو مزدوری دے رہے ہیں تو اس کو ہم چمڑا بھی نہیں دے سکتے ہیں. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ چمڑا دے دیتے ہیں اس کو مزدوری میں، یہ جائز نہیں ہے. آپ اس چمڑا کو بیچ کر کے اس کی جو قیمت ہے اگر اس کے ہاتھ اس کو دے رہے ہیں تو پھر اس کی قیمت طے کر لیجئے اور وہ لے کر جائے، اور جو قیمت طے کیجیے وہ قیمت آپ جو ہے غریب غربا یا مدرسے میں دے دیجئے.
اور جو اس کی مزدوری وہ دینا ہے، یہ نہیں کہ چمڑے ہی دے دیا عوض میں، ایسا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کو گوشت دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ہم نے مزدوری دے دیا ہے، اس کا گوشت دینے کا کوئی حکم نہیں، آپ کے اوپر ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ قریشی لوگ 5 کلو 7 کلو گوشت لے لیتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہوا ہے، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن معلوم ہوا بہت لوگوں سے کہ یہ لوگ گوشت کو بیچ لیتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ سخت گناہ گار ہے، اور قربانی کا گوشت بیچنا جائز نہیں کسی بھی صورت میں۔ تو ایسے میں پھر اس کو تحقیق کر کے دینا چاہیے کہ اگر ایسا آدمی ہے جو بیچ لیتا ہے اس کو دینا ہی نہیں، سختی کے ساتھ منع کیجیے۔ اور اگر وہ ضد کرتا ہے کہ نہیں نہیں ہم بیچیں گے نہیں، ہم کھائیں گے یا اپنے دوستوں احباب کو دیں گے، تو ایسی صورت میں دے سکتے ہیں، لیکن اس کو سختی کے ساتھ تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ بعد میں لے جا کر ایسا نہ ہو کہیں بیچ دے۔ اچھا یہ قربانی جو ہم لوگ کراتے ہیں، اس کی شروعات کیسے ہوئی اور قربانی ہم لوگ پہ واجب کب ہوا؟ قربانی واجب تو 2 ہجری میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور لوگوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قربانی تو اسی وقت سے چل رہی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب دیا کہ اپنے سب سے پسندیدہ مال کو قربان کرو، تو آپ نے پہلے اونٹ وغیرہ قربان کیا، پھر بار بار آپ کو خواب آیا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت میری سب سے پسندیدہ چیز کو مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اور میری سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو میری اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے گفتگو کی کہ اللہ رب العزت نے یہ خواب دیا ہے، تو ساری بات بیان کی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم یہ ہے تو میں راضی برضا ہوں، آپ مجھے قربان کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کو تیار کرو، میں اپنے دوست سے ملانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور دوست سے مراد وہ دنیاوی دوست نہیں تھا، اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ تو آپ لے کر گئے، شیطان نے سب کو بہکانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکایا کہ کیا باپ کہیں بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے لے آ سکتا ہے؟ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا کہ تمہارا باپ تم کو جو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، لیکن کہیں پہ اس کی بات نہیں مانی گئی۔ اور حضرت حاجرہ سے بھی کہا کہ حضرت تمہارا شوہر جو ہے تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ کہیں بیٹا کو ذبح کرے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو ایک اسماعیل نہیں، ایک سے زیادہ جتنے بھی اسماعیل ہوگا، اللہ اگر چاہے گا تو میں سب کو اس کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اسی وقت سے جو ہے قربانی سنت ہوئی حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا قربانی کرنے کا، تو آپ نے قربانی خود بھی کیا اور اپنے امتیوں کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اسی وقت 2 ہجری سے قربانی جو واجب ہو گئی تمام مسلمانوں پر جو مالک نصاب۔ تو بہت بہت شکریہ ہمارے درشکوں کو بتانے کے لیے۔ اور اگر اس طرح سے کوئی بھی سوال آپ کے دماغ میں چل رہا ہو، یا کوئی بھی ایسا سوال ہو قربانی کے مطلب سے، یا قربانی کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو ہم سے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم حضرت سے کوشش کریں گے کہ اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دیں۔ تو حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بات اور رہ گئی تھی جی، جو میرے ذہن میں آیا، میں سوچا کہ اس کو بیان کر دوں۔ عام طور پہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں ہر بقرعید کے موقع پر جی کہ قربانی گھر میں کئی افراد پر کبھی کبھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ جی جیسے مثال کے طور پر باپ ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، ماں پر بھی واجب ہے، بیٹا پہ بھی واجب ہوتا ہے، اور بہو پر بھی واجب ہوتا ہے، بیٹی پر بھی واجب ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ جو 1-2 آدمی کے نام سے کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں پورے گھر کے لیے ہو گیا۔ تو جو بھی مالک نصاب ہے، 5 افراد اگر گھر میں مالک نصاب ہے تو 5 افراد پر قربانی واجب ہے، 5 کو کرنا ہوگا۔ اور ایسا بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قربانی واجب ہوتی ہے تو 1 سال اپنے نام سے کر لیتے ہیں، 1 سال بیوی کے نام سے کر لیتے ہیں، 1 سال بچے کے نام سے کر لیتے ہیں۔ ایسا درست نہیں ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کو ہر سال قربانی کرنا ہے جب تک وہ مالک نصاب رہے گا۔ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کو قربانی واجب ہے، پھر اختیار ہوگا، وہ جس کے نام سے چاہے نفلی طور پہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر قربانی واجب ہے 5 افراد پر، جب تک واجب رہے گا ہر سال اس کو کرنا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی واجب ہے تو ایک آدمی کو ہر سال کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سال شوہر اپنے نام سے کر لے، 1 سال بیوی کے نام سے۔ ایسا اس صورت میں ہو سکتا ہے جب قربانی کسی پر واجب نہیں ہے، تب جب چاہے جس کے نام سے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے لوگوں کی، لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں ہر سال بیان کرتا ہوں بقرعید کے موقع سے۔
اس کے باوجود لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں گھس رہی ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ مسئلہ کو گہرائی میں جا کر سمجھے اور پھر شریعت کے مطابق عمل کرے، نہیں تو پھر گناہ گار ہوں گے. جی.